बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी है और दिन है मंगल का, लेकिन बात करेंगे कल 21 फरवरी को इस्लामाबादी कोर्ट में मोहसिन बेग केस की समाअत हुई, जिसका तहरीरी जो फैसला आया है, जो ऑर्डर आया है, वो तो मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीडिंग पर बात करेंगे कि वो जो एक जुमला बहुत ज़्यादा जिस पर बात हो रही है कि डायरेक्टर FI ने कहा कि हम आपके बच्चे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट ने कहा कि ना तो आप मेरे बच्चे हैं ना मैं आपका बाप हूँ। तो इस बात का बैकग्राउंड क्या था, और ये 74 मिनट की समाअत थी जो ब्रेक के बाद हुई, यानी जो 11 बजे हुई। इसमें हुआ ये कि सबसे पहले तो डायरेक्टर FI को जो तलब किया गया था बाबर बख्श साहब को, उनको अतर मिल्ला साहब ने पूछा कि ये बताएं कि आपने क्या SOPs बनाए थे, आपने खुद ही अपने SOPs को वायलेट किया है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने जिस पीका के सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया मोहसिन बेग को वो कॉग्निजेबल था। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये अदालत FIA को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, आपका काम लोगों की खिदमत करना है, आपका काम पब्लिक ऑफिशियल्स की प्राइवेसी पब्लिक ऑफिशियल्स की प्राइवेट रेपुटेशन का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। ये अदालत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हर केस में आप इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में शिकायत क्यों दर्ज हुई, क्या मुलजिम या मुद्दई यानी मोहसिन बेग या मुराद सईद लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं? ये दोनों तो इस्लामाबाद रहते हैं। आपने क्या FIR के बाद मुलजिम को नोटिस भेजा? आपने अपने ही SOPs की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि हमेशा से इस्लामाबादी कोर्ट में जो मसला रहा है FI के साथ वो यही रहा है। हमेशा अदालत ने इनको कहा है कि आपने अपने SOPs को फॉलो करना है, जो SOPs खुद FI ने बना के दिए हुए हैं, जिनके मुताबिक किसी को भी गिरफ्तारी से पहले इनको नोटिस करना है। लेकिन FI का मौक़िफ़ यह है कि जिस सेक्शन के तहत पीका के जिस सेक्शन के तहत मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो कॉग्निजेबल था, यानी उसमें इनको नोटिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बग़ैर नोटिस के, बग़ैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये अदालत शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगी। आपके अपने कानून में है कि आप पहले इंक्वायरी करेंगे, इसलिए आपने सिर्फ इसलिए इंक्वायरी नहीं की कि एक मिनिस्टर जो है वो दरख्वास्त गुजार था, उनको FIR पढ़ने का कहा गया, उन्होंने FIR पढ़ी। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये सब कुछ टॉक शो में हुआ। सेक्शन 20 पीका के सेक्शन 20 के तहत तो अट्रैक्टिव यहाँ पर नहीं होता आप, क्योंकि ये ना कानून अब चेंज हुआ है ना, ये कानून चेंज होने से पहले का है। कानून चेंज होने से पहले सेक्शन 20 में ये था कि अगर कोई मीडिया पे बात करता है, TV चैनल पर बात करता है, तो वो सेक्शन 20 या पीका के डोमेन में नहीं आता था। अब हुकूमत ने जो कि बहुत अच्छा काम किया है कि इसको निकाल दिया है, जो इस्तिस्ना सा TV चैनल्स को वो निकाल दिया है। अब TV पे बैठ के भी कोई झूठी खबर देगा, किसी की तज़हीक करेगा, किसी की करैक्टर असैसिनेशन करेगा, तो पीका का सेक्शन 20 उस पर लागू होगा। लेकिन पहले ये नहीं होता था, इसलिए अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जो है पीका का सेक्शन 20 तो अट्रैक्टिव नहीं होता, और जिस सेक्शन के तहत आपने गिरफ्तार किया है आप अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये अब्यूज़ ऑफ पावर का क्लासिक केस है। क्या मुलजिम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था? क्या आप इस तरह से लोगों को गिरफ्तार करेंगे? क्या आप कानून से बालातर हैं? अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ आया, तो सोशल मीडिया पे तो वायरल ही नहीं किया था मोहसिन बेग ने। अच्छा, उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में 4 शुरका थे, क्या चारों ने एक ही बात की थी और आपने सिर्फ एक को गिरफ्तार किया है? तो फिर उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया में अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जो हद तक इज्जत का कानून है उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा क्या था, तो उन्होंने वो लफ्ज़ पढ़े कि इन्होंने कहा था, रिहाम खान की किताब का हवाला दिया था कि मुराद सईद को इमरान खान साहब ने नंबर 1 इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि इसके लिए आप रिहाम खान की किताब पढ़ लें, तो शायद वही मामला है। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि क्या किताब का हवाला देना जो है वो डेफमेशन है, और क्या किताब के हवाले पर आप किसी किताब का हवाला देने पर आप लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? अगर FIA ने यही करना है तो आईनी अदालतें बंद कर दें। आपने केस बना दिया है कि कानून को जो है वो हम कानून को स्टैक डाउन कर दिया जाए। आपका काम पब्लिक या पब्लिक ऑफिस होल्डर को सर्व करना है। आपका काम किसको सर्व करना है, पब्लिक को, आवाम को, या पब्लिक ऑफिस होल्डर को? हर दफ़ा बुलाकर बहुत तरीके से आपको समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें, लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं। आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? यहाँ पर आ जाए वो जुमला जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, और इसके बाद फिर आगे आपको प्रोसीडिंग बाकी भी बता देता हूँ और क्या क्या कुछ हुआ FI के बारे में, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर उसने मोहसिन बेग ने रिहाम खान की किताब का हवाला दिया है तो ये कोई इसमें फहाशी वाली बात नहीं है, कोई इसमें डेफमेशन वाली बात नहीं है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाबर बख्श साहब ने कहा कि हमारे एक एहलकार को बुरी तरह से मारा गया, उस पर तशद्दुद किया गया। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इस बात को हम पर छोड़ दें,
اس کو عدالت الگ سے دیکھے گی۔ تو اس پر بابر بخش صاحب نے کہا کہ سر ہم آپ کے بچے ہیں۔ تو پھر اطہر ملک صاحب نے کہا کہ آپ کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، نہ آپ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ ہوں۔ تو اس بات پر بتایا گیا کہ عدالت میں کہکا بھی لگا اور بڑا تضحیک آمیز نظروں سے سب نے وہاں پر بابر بخش صاحب کو دیکھا۔ یہ بہرحال افسوسناک ہے۔ انہوں نے جس انداز میں بات کی وہ بات ان کی غلط نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ بھی تو سرکاری ڈیوٹی پہ تھے، جو ہمارا اہلکار گیا تھا، جس طرح اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو جو ہے وہ پستول کے ساتھ، گن کے ساتھ اس کو مارا گیا، تو یہ انہوں نے ایک شکایت کی، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ عدالت ہیں، آپ جج ہیں اور ہم بھی آپ کے بچوں کی طرح ہیں، ہم سرکاری نوکری کرتے ہیں، ہمارا اہلکار گیا اور اس کے اوپر تشدد کیا گیا، تو اس پہ انہوں نے بات غلط نہیں کی تھی۔ اطہر ملک صاحب نے کہا کہ آپ نہ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ ہوں، اور اس پر پھر بتایا گیا کہ عدالت میں کہکا بھی لگا۔ تو اطہر ملک صاحب نے کہا کہ ہم یہاں صرف لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ سیکشن 20 انہیں پڑھنے کا کہا، اور پھر ان کو کہا کہ انہوں نے سیکشن 21 کا کہا کہ ہم نے اس میں گرفتار کیا ہے۔ تو صرف اس پر انہوں نے اطہر ملک صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کتنی کمپلینٹس جو ہے وہ پینڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا 13-14,000۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 13-14,000 لوگوں میں 13-14,000 کیسز میں سب کو گرفتار کیا۔ تو ان کا یہ موقف تھا، ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں بابر بخش صاحب، ان کا یہ موقف تھا کہ 21 جو سیکشن ہے اس میں ہم نے سب لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں ہم نے کسی کو گرفتار نہ کیا ہو۔ اطہر ملک صاحب نے کہا کہ 21D پڑھیں، آپ خود کو بھی، ایف آئی اے کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی شرمندہ کریں گے، آپ شکایت کنندہ جو وزیر صاحب ہیں ان کو بھی شرمندہ کریں گے۔ کیا اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ 21D اٹریکٹ ہی نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل کو ہم بلائیں گے، ان کو ہم سمن کرتے ہیں، ان کو ہم طلب کرتے ہیں، اور وہ آ کے اور اس چیز کو ڈیفینڈ کریں۔ تو بابر بخش صاحب نے کہا کہ وہ کیوں ڈیفینڈ کریں گے؟ تو اطہر ملک صاحب نے کہا کیونکہ آپ ریاست کے بہاف پہ یہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے وہ ودود صاحب، انہوں نے کہا جی معاشرہ دیکھیں کس طرف جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے معاشرے کی بات کی کہ جس طرح کی باتیں ٹاک شوز میں ہو رہی ہیں، تو اس پر اطہر ملک صاحب نے کہا کہ اس کی ذمہ داری سیاسی لیڈر، اس کی ذمہ دار معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ سیاسی لیڈرشپ ہے، معاشرے کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ پاکستان صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ممالک میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اگر ایک خطاب کا حوالہ دیا گیا ہے تو اس میں کون سی ولگیرٹی ہو گئی ہے، کون سی فحاشی ہو گئی ہے؟ سب سے بڑی ولگیرٹی تو آئین کا احترام نہ کرنا ہے، آزادی سے رائے پر قدغن لگانا ہے، آفیشیل پاور کو ابیوز کرنا سب سے بڑی فحاشی ہے۔ کسی ادارے کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہوتی، لوگوں کا ان پر اعتماد اہم ہوتا ہے، ابیوز آف پاور سے کسی کی ریپوٹیشن نہیں بچتی۔ اطہر ملک صاحب نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ کی درخواست پر ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی وہ جو درخواست تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ایف آئی آر کی ہے، جو انہوں نے پولیس والوں پہ گن تانی، جو انہوں نے ایف آئی اے والوں پر، جو انہوں نے ایف آئی اے کے اہلکاروں پہ تشدد کیا، اس کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس کو بھی اطہر ملک صاحب نے کہا کہ ہم اس پر پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ دوسرا وہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ ایف آئی آر بھی ختم کر دی جائے ایف آئی اے کی، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پر آپ کی درخواست پر پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ 4 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں۔ جب جتھا جو ہے ان کے گھر میں گھسا، اس جتھے نے غول غپارہ کیا۔ 15 پر کال جو ہے وہ خود محسن بیگ کی فیملی نے اور انہوں نے کی، اور ان کی ربس ٹوٹی ہوئی ہیں، ان پہ بہت تشدد کیا گیا ہے۔ اور اطہر ملک صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس ٹرائل کورٹ میں ریمیڈی ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ حالات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے خود حکم دیا کہ جج کے خلاف کارروائی کی جائے اور جج کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے جس جج کے پاس یہ معاملہ گیا تھا، اور عدالت کو ڈرایا گیا۔ تو دوسری عدالت میں بھی یہ ہوا کہ میں نے جو دلائل دیے، جج صاحب برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، کیونکہ عدالت کو جو ہے وہ ڈرا دیا گیا تھا۔ تو دوسری عدالت بھی ڈری ہوئی تھی، جج صاحب ڈرے ہوئے تھے۔ تو اطہر ملک صاحب نے کہا کہ آپ یہ مت کہیں کہ عدالت کو ڈرایا گیا۔ تو تھوڑی سی ان کے درمیان بھی آپس میں مکالمہ ہوا۔ جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہے نیاز اللہ نیازی اور لطیف کھوسہ صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا نیازی صاحب کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس موقع پر اطہر ملک صاحب نے دوبارہ کہا کہ آپ کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے، لطیف کھوسہ صاحب کو کہا، اور اطہر ملک صاحب نے کہا کہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جس ملک میں سپریم کورٹ کے ایک جج یعنی جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف غیر قانونی ریفرنس دائر کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ ڈائسینٹ کرتے ہیں، وہ اختلاف رکھتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو گھسیٹا گیا، اس ملک میں اور کیا ناممکن ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس ریفرنس کو غیر قانونی قرار دیا عدالت نے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ ہے، انکوائری رپورٹ
کہ ان کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو ان کے اوپر تشدد ہوا اس کا کوئی غیر جانبدار گواہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تھانے کے اندر سے یہ کیسے کوئی غیر جانبدار گواہ لے کر آئیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے اہلکار کو تو صرف خراش آئی ہے اور وہ بھی مشکوک ہے، پتہ نہیں وہ آئی بھی ہے یا نہیں آئی، لیکن محسن بے کی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ حکومت نے آپ آرڈیننس جاری کر دیا ہے، سزائیں بڑھا دی ہیں اسی کیس کی وجہ سے. عطر اللہ صاحب نے کہا کہ عدالتوں کو ڈرایا نہیں جا سکتا، آپ کے پاس ریمیڈی ہے، آپ جائیں. اور انہوں نے کہا، لطیف کھوسہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب چیف ایگزیکٹو خود انوالو ہو اور جو اب نیا قانون آیا ہے اس میں بھی گلے پر زنجیر رکھ دی گئی ہے کہ کوئی بول نہ سکے. شہباز کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ ایف آئی آر کا انہوں نے ذکر کیا جو کراچی میں ہوئی ہے. اور عطر اللہ صاحب نے کہا کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان کو اس کیس کے حقائق کے متعلق صحیح طرح آگاہ نہیں کیا گیا. کسی جمہوری معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا جو یہاں کیا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ آپ کی درخواست ڈسپوز آف کی جا رہی ہے، لیکن وہ وہی تھی. وہ پھر انہوں نے درخواست واپس لے لی. اس درخواست پہ ان کو ریلیف نہیں ملا کسی طرح کا بھی، جو ان کے اوپر ایف آئی آر جو اصلاح دہشت گردی کے قانون کے تحت ہوئی ہے کہ جو اصلاح دہشت گردی کے تحت ان کا کیس چل رہا ہے، جو انہوں نے ایف آئی اے کے اہلکاروں پر جو ہے وہ فائرنگ جو کی اس کے اوپر ان کو ریلیف نہیں ملا. انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی. دوسری جو ان کی درخواست ہے وہ 24 تاریخ کے لیے اب سماعت کے لیے مقرر ہے. 24 کو اب اس کے اوپر سماعت ہوگی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار ہی غلط کیا ہے، بنتا ہی نہیں تھا، یہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہی نہیں تھا، ان کو غلط گرفتار کیا گیا. اس پر اب 24 کو سماعت ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.